کرتا رہا، ڈراؤن دی بھی کوشش کر لی، دنیا دے جاہو جلال ہر لحاظ نال کہن دی کوشش کر لی، پر سید چکیا نہیں، سید چکیا اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تے کہہ رہے ہیں راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، پیش یزید سر کو نہ جھکایا حسین نے، پیش یزید سر کو نہ جھکایا حسین نے، کیوں نہ آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، اللہ اکبر کبیرہ، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر خون مصطفیٰ ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، ہر قول حسینیت حسینیت سارے بولو حسینیت حسینیت، سوچ کے ذرا یزیدیت، یزید کل بھی مردہ تھا آج بھی مردہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، آنگیزے پہ سر تھا اور زباں پی زباں پر تھی آیتیں، نیزے پہ سر تھا اور زباں پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، حمد و ثنا تو بعد انتہائی قابل عزت احترام ذی وقار معزز و مکرم سامعین و ناظرین بزرگوں دوستو، آج یوم عاشوراء کا دن ہے، سید زادیاں نے اپنے نانا مصطفیٰ دے دین تو سب کچھ وار دیتا، مدینہ طیبہ جیسی پرکیف فضا چھڑنا بڑا مشکل ہے، چند دن ظاہر مدینہ جاندہ ہے اور جا کے انہوں واپس آن لگیا، جو کیفیات دنیا نے وہ بیان تو بالا کرنے، دوستان محترم، اگر تصویری حد تک نظام چل جاندہ ہوندا یا آستانہ پاک کی حفاظت کی حد تک نظام چلتا ہوندا تو میرا حسین مدینہ ہی رہندا، کائنات کے اندر مدینہ شریف تو بڑا آستانہ کوئی نہیں، سارے آستانہ تو بڑا آستانہ مدینہ پاک ہے، آپ نے صرف تلاوت تک نہیں محدود اپنے آپ کو رکھیا کہ مدینہ طیبہ دے اندر پرسکون تلاوت کر دے رہیے، تہجدہ پڑھ دے رہیے، نمازہ پڑھ دے رہیے، لوگانوں فیض دن دے رہیے، نہیں اونا کہے بھی ٹھیک ہے، پر جدوں دین تے مشکل وقت آ جائے خون بھی دینا چاہیے ہے، دین تے مشکل وقت آ جائے وہ تو جان دے نظرانے بھی پیش کرنے چاہیے نے، یا رب پوچھے گا انیا رائش و آرام دیاں کڑیاں حاصل کرن تو بعد میرے بندے میرے دین واسطے کی کیتا، مٹھیاں مٹھیاں سنتا ادا کردا رہا، جدو دین تے مشکل وقت آیا اوہ اپنے حجرے نو بند کر کے بیٹھ گیا، نالا دسنا پے گا
پوچھا جاوے گا میرے حسین سخیلہ جپال نے اے روایت قائم کر کے دسیا میرے نبی دے غلاموں یاد رکھو میرا شان ویکھو میرا مقام ویکھو میرا تعلق ویکھو میرا واسطہ ویکھو ساریاں شانہ دے ہون دے باوجود اسی مدینہ دی پرکیف حوالو خیر آباد کہہ چھڑے آئے اسی مکہ مکرمہ دیا پرکیف بہارنو بیت اللہ شریف دی امامت رو خیر آباد کیا مسجد نبوی شریف دی امامت رو خیر آباد کیا اس وقت امام تاؤنیاں رہن گیا ایکم سیدہ تو بغیر کوئی نہیں کر سکتا جدو اسلام تے مشکل وقت آ جائے اودوں بچیاں نو پیش کرنا سیدہ دا کام ہے قتل قربان کرنا سیدہ دا کام ہے اپنی جان تے کھیل جانا سیدہ دا کام ہے او یارو اج مسجد آباد نے حسین دی قربانی دا واسطہ ہے اے دربار آباد نے میرے حسین دی قربانی دا واسطہ ہے آج ادانا گونج رہیاں نے علی اکبر دی کرب و بلا دے وچ پڑی گئی اذان دا صدقہ ہے اے نمازیوں نمازہ ادا کر رہے جے پرسکون اے میرے امام عالی مقام دی اس نماز دا صدقہ جی کربلا ادا کی تھی حضور دے غلاموں سارا کچھ اپنے آپ دے برداشت کر کے اپنے نالہ مصطفیٰ دی چٹی چادر داغدار نہیں ہون دیتا بھی خاموش ہو جاندے سلسلہ چلتا رہندا نانا جدو جان دیا مجھ دیا بندہ چوپ رہے انہوں پوچھا جائے گا جان دیا سامنے زیادتیاں ہو رہی ہوں بندہ خاموش رہ جاؤ جی انہاں دے کام میں کری جان تو ہی دے سرکار دا غلام ہے ہر غلام مصطفیٰ دا حق بندا ہے فقط تسبیح دی حد تک نہیں دوستو جان دی واری آئے تو بھی حاضر ہے وہ بھی حاضر ہے کائیں تے میرے امام نے فرما دی قاسم و عباس دے کے پھر بھی سید ہاریا قاسم و عباس دے کے پھر بھی سید ہاریا تیرا دتا تینو دتا تیری اتوں واریا تیرا دتا یزیدیت مردہ آباد حسینیت زندہ آباد یہ بالکل صحیح ہے یا حسین میں سی کہنے ہیں تو یا رسول اللہ میں سی کہنے ہیں لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں لو جی یا رسول اللہ چلو کہہ لیا کرو یا علی بھی کہہ دیں نے یا حسین بھی کہہ دیں نے میں کہا انہاں دے نال لگ کے بھی شانہ والے نے اللہ اکبر کبیرہ بات دور نکل گئی اللہ فرما لوگو پشمانو دی لوڑ کوئی نہیں قاسم و عباس دے کے پھر بھی نے سید ہاریا تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں واریا تیرا جشن قرآن منونا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن ہوئے جڑا نبی دی زبان وچوں جاری ہویا اسی سنیا ہے قرآن ہے حسین ہوئے جڑا نبی دے سینے دے کھیل داریا اے کلام اللہ دا اے کلام اللہ دا عزت کرنی چاہیے پر نبی فرما رہے ہیں انہوں شانہ ملیاں دے ساڑھا صدقہ کلام اللہ دا پھول بھی رب دا کلام تورات بھی رب دا کلام انجیل بھی رب دا کلام اے سارے کلام اللہ
پر یہ شان سواب دے وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ اسی محبوب فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ جڑا نبی دے سینے تے نازل ہوئے انہوں چومنا ہے تے جڑا کھیلدا رہیا ہوئے نبی دے سینے دے کھیلدا رہیا ہوئے نبی دیاں زلفاں پکڑ کے سوار ہوندا رہیا ہوئے جڑا نبی دے سجدے لمبے کر دے نماز رب دی ہے رضا حسین دی رضا نماز رب دی رضا حسین دی آواز ٹھیک کروں کار سبات نماز رب دی رضا حسین دی ہوئی کہ نہیں ہوئی سر چکن لگیا آواز آئی سونا سر نہ چکی میرا حسین سوار ہویا نبی نے سجدے لمبے فرما دیتے قرآن نال بھی پیار کر میرا عقیدہ محبت کرنی چاہیے پر قرآن مجید نو اشارہ حضور دی وجہ نال ملیاں نے اہل بیت طاہر نو اشارہ حضور دی وجہ نال ملیاں نے میرے نبی فرمان حسین منی وانا من الحسین میں حسین وچوں حسین میرے سوار ہو جائے غلطی کوئی وجود دونے کون سوار ہو سکتا ہے کون سینے تے بیٹھ سکتا ہے اتنی عظیم ہستی رب دے محبوب تے سینے تے کھیلن والا حسین ہوئے تے سرکار نے ایڈا بڑا لفظ فرماتا کہ میں حسین وچوں حسین میرے یعنی وجود تنو تو نظر آ رہے نے یارو ساری کائنات رب دی رضا تے چل دی ہے رب اپنے محبوب دی رضا چاہندا ہے تے محبوب دی رضا رب چاہندا ہے تے محبوب حسین دی رضا اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ افروز نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے نے حسین آئے میرے نبی نے کر کے پکڑ لیا اپنے پیرا تڑی چڑھونا شروع فرما دیتا چڑھتے آ رہے چڑھتے آ رہے ایتھے آ گئے عام پیار کرن واسطے باپ اس طرح کر لیندے ماں بھی کر لیندی ہے اس طرح آگے ایتھے رکھ لے پیر سینے تے جنہوں اللہ فرمایا علم نشرح لک صدرک او سینے تے نبی دا سینہ ہے حسین دے پیر نبی دے سینے تے آئے حسین سخیرج پانو نبی نے اینج کر کے پکڑ لیا منہ دے نال منہ لا کے زبان نبی دی زبان حسین دا منہ چوس تیرے ابو ہریرہ فرماؤں نے میں بیختا رہا اینج چوس رہے سر جی میں کھجور نو چوسی دائے چوستے رہے جنہیں کھجور نو چوسی دائے آج اس حسین سخیلہ دے پادیاں گلہ کرنیاں نے جنہاں نے کرب و بلا دی سرزمین تے اپنا سب کچھ قربان کروا دیتا انہاں دا علماء سمجھیا حسین دا نام مٹ جائے گا پر نانا انہوں پتہ نہیں سی اے دی ہستی دا تعلق کس ہستی دے نارے او دی ہستی نا تعلق ہے جد اللہ فرما رہے بارا فانا تیرے ذکر تیرے واسطے بلند کیتا ہے میرے یار جتھے تیرا ذکر ہوئے گا تے حسین دا ہوئے گا میرے محبوب جتھے حسین دا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر ہوئے گا حسین سخیلج پاردہ سرطن تو جدا کیتا کہ مٹ جائے گا چھک جائے گا اللہ فرمایا پیارے
حسین پریشان نہیں ہونا، اے چکا رہے نے اسی اٹھا رہے ہیں۔ یہ چکا رہے نے کہ سر کٹن تو بعد تھلے ہوئے گا۔ اللہ فرما رہے نہیں، حسین تیرا اچھا ہوئے گا، سارے تھلے ہون گے، حسین اچھا ہوئے گا۔ میرے رب نے فیصلہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ میرے محبوب لال فرماؤ جڑا اللہ دے رستے دے قتل کیتا جائے انہوں مردہ نہ آکھو زندہ ہے۔ میں پوچھنا چاہنا یار توجہ طلب گفتگو جے ذرا توجہ کرنا، اے زندہ نو کون روندا ہے؟ پیو گھر بیٹھا ہوئے اسی پھوڑیاں بچھا لئیے، ایسا ہوتا ہے؟ باپ گھر بیٹھے ہوں اسی رون لگ پہ ابا جی فوت ہو گئے نہیں، رات دی گل تے یقین پورا ہے نا، پورا یقین نا کہ شہید ہے شہید زندہ ہے۔ جدو شہید زندہ ہے تو پھر اینا واویلا کرنے کیڑی لوڑ پہ گئی جو ہے ہی زندہ، تے باقی شہیدہ دی زندگی سارے کو خفیہ ہے، لیکن امام علی مقام دی او حیات طیبات جڑی سب کے سامنے ہے۔ ہر شہید دی سمجھ سانو آئے نہ آئے، لیکن حسین دا سر نیدے تے قرآن دی تلاوت کرتا گا، ہر نیدے تے قرآن دی تلاوت کر زمانے نے ویکھیا، زمانے ویکھیا ہے حسین دا سر تلاوت کلام کر رہا ہے۔ اللہ دے اللہ کریم جل وحدہ لا شریک دی تلاوت کلام کر رہے ہیں۔ میرے آقا حسین سخی لجپال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ دی پرکیف حمامن خیر آباد کیا۔ میرے نبی دے دیوانے ہو مدینہ طیبہ تو آقا حسین نکل پہنے، جدو مروان نے آکے ولید نبی کریم علیہ السلام دے محبین وچوں سی انہوں کہہ رہے نے ولید نو آکے مروان کہہ رہے ہیں اوے ولید موقع غنیمت ہے، انہوں جناب اپنی بارگاہ وچ بلا کے اپنی خدمت وچ حسین نو بلا کے انہوں شہید کر دے، ایتھے سارا نظام ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ ولید نے نبی کریم علیہ السلام دے نواسہ رسول نو بلایا، بلا کے قریب بٹھا کے عرض کی تھی سونا پریشانی والی کوئی گل نہیں، میں بھی تانوں منن والا، لیکن یزید تخت اقتدار تے بیٹھ گیا اپنے باپ دے وصال تو بعد پیغام ہوتے میں پہ یزید دی طرفوں پیغامات آ رہے ہیں حسین نو شہید کیتا جائے۔ مروانہ کے بارہا مرتبہ کہہ رہے آپ نے فرمایا مروان کتے؟ حضور سامنے بیٹھا ہے، فرمایا مروان کی چاہنا ہے؟ انہیں آخر جی میں چاہنا کہ تانوں شہید کیتا جائے، یا یزید دی بیعت نو قبول فرما لو۔ آپ نے فرمایا بدبختہ ٹل مار تو حسین نو شہید نہیں کر سکتا۔ ایک کڑا کام ہے شہید کرنا کڑا مشکل ہے۔ فرمایا میں اس واسطے کہہ رہا کہ میری شہادت گاہ کربلا ہے، مدینہ نہیں۔ میرے نبی نے نانا مصطفیٰ نے فرمایا حسین تو شہید مدینے ہوئے گا، تو شہید کربلا ہوئے گا، مدینے میں شہید نہیں کیتا جا سکتا، ہمیں ساری دنیا کٹھی ہو جائے اسی شہادت جام پینا ہے، لیکن کتھے کربلا پینا جا کے
کربلا جا کے جام شہادت پیاں گے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جدو اسرار بڑھتے گئے یزید دی طرف اسرار ہو رہے ہیں حسین نو آکھو بیعت قبول کر لے آپ نے فرمایا بدبختہ ایڈیاں نا پاک ہتھاں وچ پاک ہاتھ کی میں جا سکتے ہیں جنہاں نو نبی چوم دے رہے ہون جڑے نبی دے سینے تے کھیل دے رہے ہون نبی دے ہتھاں دے نال معصوم دے رہے ہون کسے فاسق تے فاجر پلید دے ہتھاں میں چت نہیں آ سکتے اس واسطے سوچ بدل لے حسین دا سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی بھی بدبخت جگہ جھک نہیں سکتا حسین اپنے نبی دی نانا مصطفیٰ دی شریعت نہیں چھڑ سکتا ہر شے قربان کرن واسطے حسین تیار ہے حضور دے غلاموں مدینہ طیبہ دی سرزمین نو خیر آباد کہن واسطے میرے آقا حسین نے پروگرام بنا لیا مدینہ طیبہ نو چھڑ دیتا جائے مدینہ طیبہ دی بھی حرمتی نہ ہو جائے او ویلا قریب آیا شہادت دی خبرہ جنہیں سرکار نے عطا فرما دی دیا در او مکمل ہو رہی ہیں مدینہ طیبہ تو نکل جانا چاہیے اپنے گھر تیاری دا حکم فرما دیتا بہن زینب سلام اللہ تیار ہو جاؤ اپنے بیٹیاں شہزادے نال لے لو قاسم بیٹا تو بھی تیار ہو جا اپنے باپ دی سیر سنبھالنے واسطے چاچے دا سہارا بن کے کربلا جانے علی اکبر پتر تو بھی تیار ہو جا اپنی 4 ازواج مطہرات رو تیار کیتا ابو بکر بن حسن بھی نال نے عمر بن حسن بھی نال نے عثمان بن علی بھی نال نے اے 2 شہزادے حسن مجتبی نے ابو بکر بن حسن عمر بن حسن عثمان بن علی اے 3 صحابہ دا نام کوئی نہیں آ رہا اے 3 اہل بیت دے افراد دا نام کتے نہیں آ رہا جتوں مرضی پڑھ لو لیکن میں اپنی گفتگو دا ذمہ دار اے بھی نال سن عمر بن حسن نے بھی جام شہادت نوش کیتا ہے حضرت قاسم حسن نے شہزادے نے تے عمر بھی حسن نے شہزادے نے ابو بکر بھی حسن نے شہزادے نے ابو بکر صدیق او نے انہاں دے نام تے نہ اپنے پتراں دے نام رکھے نے ابو بکر بن حسن بھی نال او بھی جام شہادت نوش کر کے آئے عمر بن حسن دی شہادت بھی کرب و بلا دے اندر ہوئی عثمان بن علی علی دے پتر حضرت عباس لمدار دا نام آندا ہے حضرت عثمان دا کیوں نہیں آندا اے بھی علی دے پتر یار انہاں دی شہادت دا بھی ذکر کریا کر او نام والا بہت رکھن والیا رب کعبہ دی تدی قسم اٹھا کے کہنا جتے دل میں صحابہ دا بغض ہوئے اور جتنا مرضی چیخدا پھرے جتنا مرضی چلاؤندا پھرے ساری زندگی صدقہ و خیرات کردا پھرے میرے رب نو تیریاں دیگاں دی لوڑ کوئی میرے رب نو تے نبی دے منن والا دی وفا دی لوڑ ہے اے بھی اتنے جام شہادت نوش کر کے آئے تیاری ہوگی مدینہ طیبہ تو سرکار دی بارگاہ دی حاضری امام عالی مقام نے جا کے دیتی نانا جی حسین آیا ہے سبحان اللہ اوے نانا جی حسین آیا ہے یارو مدینہ طیبہ نو خیر آباد کہنے والا حسین آیا ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلام آقا حسین نے جا کے اپنے نانا مصطفیٰ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی تیرا پیارا حسین زیشان چلے آئے تیری مہر نبوت تے رہن والا چڑھ کے نیرے تے قرآن چلے آئے تیری مہر نبوت تے چڑھن والا آنے تے پڑھنے قرآن چلے آئے شہر بانو
نہ کرو شہادت دی خبرہ لے چکے ساو پوری ہونی چاہیے کھٹے تے ماں جی دی قبر تے نار جنت البقیع ہے شہزادی کونین دی مزار پاک جنت البقیع دے اندر ہے اوتھے چلے گئے ماں جی دی قبر تے جا کے کھڑے ہو گیا اماں جی حسین آیا ہے اماں جی حسین آیا ہے اللہ اکبر کبیران نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حسین آیا ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں آپ جا کے کھڑے ہو گئے آپ کے پردے نے پہ پڑھ فاتحہ مادی قبر اتے آتے شاہ حسین پکارتا مدینہ طیبہ تو چل پہ آپ دی لخت جگر سیدہ صغرا سلام اللہ انہوں نے شادی حضرت حسن مصنع بن حسن بن علی دنار ہو چکی سی ایک غلط گفتگو ہے کہ بیمار بچی نو چھڑ کے چلے گئے تنہا میں کہنا شادی شدہ خامت تجارت گئے سن حسن مصنع بن حسن بن علی بطور تجارت پر بیرون ملک گئے سن آپ نے اس حقائق کو سامنے رکھیا کہ شادی شدہ بیٹی خامد ایجاد تو بغیر باپ نہ نہیں جا سکتی تو میں پتر تر خامد ہے تجارت واسطے کیا ہے آوے گا اجازت دے گا وقت مولت دے گی تیترا ویر علی اکبر لے جائے گا ورنہ میرے تھی شریعت دا قانون ہے اسی شریعت دی پاسداری واسطے ساری قربانیاں دے رہے ہیں اس واسطے شریعت کے اندر کوئی بھی آج نہیں آ سکتی میرے نبی دی غلام آپ تر پہنے سیدہ دیالا قافلہ گلی گلی مدینہ دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ مدینہ دی چیخ اٹھی جدوں کربلا دا شاہ سوار ٹر آئے میرا حسین کربلا دی سرزمین تے جان دینے پہ گلی گلی چیخ دیے پئی بچے بھی کٹھے ہو گئے جوان بھی کٹھے ہو گئے بڈھے بھی کٹھے ہو گئے حسین نہ جاؤ نانے مصطفیٰ دی دید واسطے تھوڑی دید کر لیں کوئی مشکل وقت آؤں دی تھوڑے قدمہ میں جا کے بیٹھ جانے دے حسین نہ جاؤ آپ فرما دے مجھے جانا پڑے گا دین اسلام کی خاطر نبی کے دین کی خاطر نبی کی شان کی خاطر میں جانا ہے میں نانا مصطفیٰ دے وعدے نو پورا کرواتی حسین جائے گا لوگاں بڑے ہاڑے پائے بڑے ترلے پائے لیکن آقا حسین نے وہی مجبوری دسی کہ آقا میرے نبی میرے مصطفیٰ نانا مصطفیٰ نے بین حکم فرمایا سی حسین تو شہید ہونا ہے گڑتی دے کے نہاری خبراں عام فرما دیتیاں سن مدینے والوں میں نہ روکو میرے آقا حسین مدینہ طیبہ تو نکلے مکہ مکرمہ دی سرزمین تے پہنچے
جدوں مکہ مکرمہ دی سرزمین تے پہنچے نے رجب المرجب دا مہینہ ہے جدوں آپ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے وصال دا دن ہے 22 رجب المرجب اے کنڈے جڑے کر دے جی کہ آپ دے وصال دا دن ہے آپ دے وصال دا دن ہے 22 رجب المرجب بیٹھ دے سار جلدی جلدی نظام قائم کرنے واسطے یزید نے کوشش کی تھی آقا حسین نے مدینہ طیبہ چھڑیا رجب المرجب دے مہینے دے اندر آپ چلے شعبان مکہ پہنچ گئے شعبان بھی اوتھے رہے رمضان بھی اوتھے رہے شوال بھی اوتھے رہے ذی قعد بھی اوتھے رہے 4 مہینے میرے امام نے کعبے دی امامت فرمائی وقت دا امام جتھے پہنچ جاندے سب امام پیچھے نے ادھر مسجد نبوی دا امام ہی میرا امام ہے حرم پاک دا امام بھی میرا امام ہے 4 مہینے امام تک کراؤن تو بعد آپ نے صحابیوں نے بلا کے فرمایا عبداللہ ابن ابی بکر موجود نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر موجود نے عبداللہ ابن عمر موجود نے عبداللہ ابن عباس موجود نے اے جناب والا نام اور صحابہ کرام موجود نے آپ نے مشاورت کی تھی کہ میں کوفے جا رہا ہوں ہاتھ بننے آقا حسین نہ جاؤ انہاں کوفیہ نے تورے باپ نال وفا نہیں کی تھی علی نال وفا نہیں کی تھی نہ جاؤ آپ نے فرمایا جانا تے پڑے گا خطوط بے بہا پہنچ چکے ہیں آقا تسی نہیں آؤ گے اسی یزید دے ہتھاں دے بیعت کر لیں گے پھر قیامت والے کہہ دیاں گے میرا اللہ اگر حسین آ جاندے انہاں دی بیعت قبول کر لیندے حسین نہیں سی آئے مجبوراً یزید دے ہتھاں دے بیعت کرنی پئی یزید نو وقت حاکم دی حکمران بننا پیا اس واسطے مینوں جانا پینا ہے میں جاواں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد آپ نے فرمایا میں جاواں گا انہوں نے کہا جی ایک مشورہ ہے پہلے نمائندہ بھیج دیو تاکہ وقت کے حالات تو آگاہ ہو جائیں اعتبار کو پکھا لا دو باہر سٹینڈ والا ہوا اندر نہیں آ رہی اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں نمائندہ بھیجا گا کون حضرت مسلم بن عقیل نے انہوں نے 2 شہزادے محمد ابراہیم یہ دونوں شہزادے نال نے کوفے دی سرزمین تے پہنچے آپ وقت امام کوفیہ نے بڑی کثرت نال مقتدی بن کے اقتدا کر لی فوراً خط لکھیا کہ حسین آ جاؤ حالات بڑے سازگار نے آ جاؤ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں بڑے لوگ ہاتھا دے بیعت کیتی آپ نے اچھا ٹھیک ہے امام علی مقام نے خط لکھائے صحابہ کرام حضور چل پہ حج دا مہینہ ہے لوگ حج واسطے جا رہے ہیں حسین کربلا جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے ثابت ہویا حج بھی پڑھے جا سکتے ہیں پر اسلام واسطے پہلے قربانی دینی پڑی قربانی پہلے ہے عبادت بعد وچ ہے حج دا مہینہ لوگ احرام مل کے مکے جا رہے ہیں امام مکیوں کربلا جا رہے ہیں آپ کربلا دا رخ کر کے تشریف لے کے جا رہے ہیں رستے میں جاندیاں اور بن ریاہی دے نال آمنا سامنا ہویا 1000 ادھر لشکر ہے سامنے آگے کھڑا ہو گیا آقا حسین میں نام ہو رہا ہے ریاہی دا میں پتر ہوں حضور تاری گرفتاری آرڈر لے کے آیا تو انہوں گرفتار کر کے یزید دربار پیش کرنا ہے آپ نے فرمایا میرا گناہ میری غلطی انہیں کہا یہ نہیں پتا آرڈر ہے گرفتار کر کے لے کے جانے آپ نے فرمایا سارے معاملات ہو جان گے پھر نماز پڑھ لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نماز پڑھ لیں گے چونکہ وہ بھی نمازی سن سارے نمازی سن مسلمان سن کلمہ گو سن سارے نمازی سن میں تائیں تے یار گل کہنا یار جی مجھے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے رسول
نظرانہ کر دے سیڈ دے کھڑا کیتا میرے امام نے فرمایا علی اکبر پتر اذان پڑھو علی اکبر اذان پڑھ رہے ہیں مؤذن بھی سونا ہے امام بھی سونا ہے مؤذن بھی سونا ہے امام بھی سونا ہے اور پھر ریاحی نے ابتدا دے اندر نماز شروع کی تھی جدو نماز مکمل ہوئی سلام پھیرن تو بعد عرض کی تھی حضور تسی رستہ اے اختیار کر لو میں کہاں گا میں حسین نو ملیا ہی نہیں فرمایا ہو رہے اسی پجن والے نہیں اسی راہ فرار اختیار کرنے والے نہیں اسی تے منو اے نیت کے آئے ہیں کہ یزید اس سدھا کرنا ہے جن نہ ہویا تو ساری جان جائے گی جان جلدی جائے سانو کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں اسی جان دیں گے راہ فرار اختیار نہیں کرنا اسی جاواں گے آمنا سامنا ہوئے گا انہیں کہا تاری مرضی لیکن میں اپنا مرید کر لو میں تہاڈا غلام بن چکا حضور میں مر جا تے قبول فرما لو لیکن سارا نظام کربلا ہوئے گا آمنا سامنے جو ہوئے گا وہ تو حضور میں اپنی سواری ایڑیاں مار کے جدو تہاڈے وال آواں گا انہاں یزیدیاں دا کلیجہ پھٹے گا مینوں ویکھ کے سوات دے کہ میں انہاں دا ایک خاص بندہ جب میں نکلا گا کلیجے پھٹن گے حضور میں تہاڈا غلام آج ہی بن چکیا لیکن کربلا جا کے تہاڈے والا آواں گا ٹھیک ہے قبول ہو گیا اجاب و قبول ہو گیا ٹھیک ہے جی اللہ اکبر کبیر میرے آقا حسین اس مقام تو چلے کربلا دی سرزمین تے ڈیرا لایا فرمایا میرے ساتھیوں ویکھو نا میدان کیڑا ہے آقا حسین میدان دے بارے تسی بہتر جان دے جے آپ نے سچے دیکھیا کھبے بیکھیا فرمائے ہوئی تے میدان کربلا ہے میں بابا حضور دے نال اس مقام تو گزر رہا ساں تے میرے بابا حضور نے فرمایا سی پتر ایتھے 2-3 راتیں ٹھہر جائیے میں پوچھا بابا جی کیوں فرمایا او میدان ہے جتھے پتر تو شہید ہونا ہے ایک کربلا دی سرزمین ہے ایتھے تیری شہادت ہوئے گی ابا جی تسی نہیں ہوئے گے فرمایا میں نہیں ہونا حسن بھائی نہیں انہوں نے بھی ہونا اماں انہوں نے بھی ہونا سارے ٹر جان گے تو تن تنہا ان سب دا قائد سپہ سالار تم ہوئے گا اس کربلا دی سرزمین تے تیری شہادت ہونی ہے آپ نے پہچان کے ڈیرے لگا لے حضور دے غلاموں 2 محرم الحرام نو آپ نے کربلا دی سرزمین تے ڈیرا لایا 2 3 4 5 6 اے دن گزرن تو بعد 7واں دن آیا انہیں آکھا کسے پاسے حسین نہیں لگ رہا پانی بند کر دو اچھا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا حسین نے سخیل جپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شہادت تو قبل 2-3 شہادت اور بھی ہوئیاں نے میں 2 نکل گیا انہیں شہادت نا ایمیں تھوڑا ذکر کر دیا تاکہ ایک لائن برابر ہو جائے جب آپ کربلا وال چلے نے انہیں یزیدیاں ظالمہ نے حضرت مسلم عقیل شہید کر دیتا سی کس انداز ہی کیتا آپ نے جب نماز مغرب دے واسطے امامت تے مسلح تے کھڑے ہوئے سلام پھیریا کوئی بھی نہیں سارے دوڑ گئے کل تنہا امام رہ گیا سارے دوڑ گئے کیوں ابن زیاد و قدم مکار انسان آگے موقع دی سرزمین تے کھڑا ہویا انہیں آکے آئے پیسے یزید دے حکومت یزید دی سارا خرچ خرچہ ساڑا تے گلہ حسین دیاں اے نہیں ہونیاں حسین دا لار چھڑ دیو حسین دا ساتھ چھڑ دیو حسین دا نام چھڑ دیو انہیں کہا یہ مسلم عقیل آیا ہے بیت توڑ دیو اینج کر دیاں گا کرنکا لگا دیاں گا یارو ایک وقت آنے دجال بھی آئے گا یہی بولی بولے گا دجال یہی بولی بولے گا تے بختہ والے بچ جان گے بے بختے وہ دلال ہو جان گے بختہ والے بچ جان گے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز مغرب ادا فرمائی نماز مغرب ادا فرماؤں تو بعد نکلے بوئے بند جڑے ہاتھ جوڑ جوڑ کے گھرہ میں لے جان دے دن آئی دروازے بند ہو چکے نے ایک مائی خاتون بڑھڑی بی بی تو عالمی خاتون
سونا کتنا لگ رہی ہے تیرے نال ننے منے دو شہزادے نے مینوں دس دے تو کہڑے ملک وچوں آیا انہاں آکھیا اماں میرا نام مسلم ہے عقید میں پتر ہاں اے دو میرے شہزادے محمد ابراہیم میرے نال نے انہاں آکھیا شہزادے میرے گھر آ جاؤ میں صدقے جاواں میرے گھر نوں 4 چند لگ جان گے سیدزادے میرے گھر آن گے آپ نے فرمایا اماں اس وقت کوفے دی سرزمین تے بڑی سختیاں نے جدے گھروں اسی لب جاواں گے انہوں سزا ہوے گی انہیں آکھیا سزا ہوے تے بڑی بات ہے سیدہ دے نام تے میری جان چلی جائے میں خوش بختی سمجھا گی جس جس مقام تے سیدہ دا ذکر ہوندے رہے اس مقام تے تو مائی نامی اس خاتون دا ذکر بھی ہوندا رہے گا دروازہ کھولے اندر آئے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اس مائی جنتی دا جہنمی پتر تلاش کرتا گھر آیا گھر آ کے دیکھن تو بعد فوراً ابن زیاد جا کے کہنے لگا مسلم بن عقیل بھی میرے گھر بیٹھے نے 2 شہزادے بھی میرے گھر بیٹھے نے فوجی دستہ بھیج کے گرفتار کیتا جائے جب فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں امام علی مقام دے برادر مکرم نے جدو مائی دا گھر چھڈیا آپ باہر بازار میں کھڑے ہو گئے آپ نے کوفیو بدبختو مینوں پہچانو اور اج کل نمازاں پڑھن تو بعد ہنے میرے مخالف ہو گئے جے اے جانا تے چلیاں جانیاں نے وفا کرو قیامت والے دن نانا مصطفیٰ دے حوض کوثر تو پانی پلاواں گا میں پکڑ کے جنت میں جاواں گا لیکن انہاں بدبختاں نوں کوئی سمجھ نہ آئی آمنا سامنا ہویا سیدزادے نے مولی تے گاجر کی طرح انہاں ظالماں نوں واسطے جہنم کیتا کیوں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جسے دیکھو وہی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا عزیزہ نگرانی قدر قلت وقت ملحوظ خاطر ہے سفر تھوڑا لمبا توجہ فرماؤ جدو حضرت امام مسلم عقیل انہوں نے زخمی حالت پکڑ لیا پکڑ کے یزید دربار پیش کر دیتا بچے سیڑتے نے آپ لوگ پکڑ کے ابن زیاد دربار پیش کیتا پوچھیا مسلم ہے اے تو ان سارے لوگوں نے بیعت کردہ رہے حسین واسطے فرمایا ہاں انہیں کہا تو کھڑا ہو کے انکار کر دے فرمایا نا سیدی زبان بھی جڑی گل نکل جائے سیدہ سر جا سکتا ہے زبان تو پھر نہیں سکتا زبان تو پھر نہیں سکتا انہیں جا کے محل تے کھڑا کیتا محل تے کھڑا کر کے انہیں کہا تھلے سوڑ دیا گا فرمایا کوئی پرواہ نہیں جان دی کوئی پرواہ نہیں چونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہوا آپ کا سر تن تو جدا کیتا آپ تھلے تشریف لے کے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون بچے دی تلاش شروع ہو گئی بچیاں نو مختار نامی اس شخص نے دونوں شہزادے نو پکڑیا انہاں تو بعد جدو انہاں شہزادے نو جا کے رستہ مدینہ طیبہ یا مکہ مکرمہ دے رستے دے چلاؤن واسطے ایک قافلے دے نال ملا دیتا گیا سیدزادے ساری رات دوڑتے رہے ایک مجبوری پریشانی دکھ خوف دل کے اندر باپ دی شہادت دا منظر سامنے ایک رستے دے ناواقف عمرہ چھوٹیاں سیدزادے ساری رات دوڑتے رہے لیکن کوفے دے در و دیوار تو دور نہ ہو سکے آخرکار پکڑیا انہوں جا کے جیل بند کیتا گیا یار میں پوچھنا چاہنا بدبختو کالی سزا سیدہ نو دے رہے جے اتنا بڑا جرم ہو گیا اتنی بڑی سزا چھوٹے چھوٹے بچے نو قید اندر جا کے بند کیتا گیا جدو بند کیتا گیا بند ہون تو بعد اس جیل دا دروغا نبی کریم علیہ السلام دا دیوانہ حضور دنا محبت کرنے والا مشکور نامی دروغا جیل ہے انہیں رات ریکھے ننے منہ 2 شہزادے نے انہیں آکھے شہزادیو میری اس محنت نو قبول فرما لینا صبح کوڑے کھاواں گا تہاڈے نام تے سزا برداشت کراں گا تہاڈے نام تے میرا بھائی فلاں مقام تے موجود ہے میری انگوٹھی لے جاؤ میرے بھائی نو دکھاؤ تو رستے تے لگا دے گا چلے جاؤ میں جانا ابن زیاد جانے اللہ اکبر کبیرہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو وہ صبح پوچھا گیا مشکور
وہ کتنے دو شہزادے چھوٹے چھوٹے محمد ابراہیم انہیں کہا جی میں رات کر دیتے نے کیوں؟ کہا جی میری مرضی میں نہیں برداشت کیتا سیدزادے نے جیل اندر لٹا کے کوڑے مارے وہ کوڑے مارے آپ فرمائے ہور مار مورخ لکھتا ہے مشکور نو پوچھا گیا مشکور ایک کوڑے کھان تو بعد مزید کو تقاضا کرے انہیں کہا جدو کوڑا سینے تبعیدہ ہے نبی دا دیدار ہو جاتا ہے پشتے کوڑا وجدہ ہے سامنے سرکار دا دیدار ہو جاندہ ہے حضور فرمان مشکور جیڑا کام تو کر چھڑ جائے شہزادے نے پہنچنا نہ پہنچنا اپنی جگہ ہے لیکن تو اپنی جان تے کھیل کے انہیں سیدادے نے رہا کیتا ہے جا مشکور اسی تینوں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے حضور کے غلاموں دولے شہزادے ساتھ رات دوڑے نہ پہنچ سکے آخر کار کنویں دے قریب جا کے بیٹھ گئے چھپ کے بیٹھے نے ایک خاتون پانی پڑھنے واسطے آئی انہیں سیدزادے نے ویکھیا حسین و جمیل چہرے نے اس وقت انت دیکھتے شہزادے لگ دے نہیں قریب جا کے بازو تو پکڑیا سید پوچھیا بچوں کون جے موت دا ڈر ہے سی کہ نہیں پھر بھی سید نے کیا سی امام مسلم بن عقیل دے پتر ہاں یہ نہیں کیا ایرا وغیرہ نا اپنا پیو اپنے ہی پیو ہوں ہے نہ باپ بدلیا نہ نام بدلیا نہ ذات بدلی کچھ نہیں بدلیا اس بات پہ سید جدو بھی بولتا ہے وہ تو سچ ہی بولتا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم علیہ السلام دے غلام اس خاتون نے بازو تو پکڑیا کہنے لگی سیدزادے او میرے گھر والی میری مالکہ سیدزادیاں دی بڑی تعریف کر دی رہندی ہر ویلے او میرے نال او بخیر و عافیت اہتمام کرے گی مدینہ یا مکہ پہنچن واسطے سیدزادے نال ٹر پینے جدو گھر لے کے گئے اللہ اکبر کبیرہ دونوں شہزادے اس مالکہ دے گھر پہنچے نے سیدزادیاں دی نکرانی نے اس خادمہ نے نہلاؤں تو بعد غسل دین تو بعد سونے کپڑے پوا کے کھانے دے کے بستر تے لٹا دیتا او دا خامد ہارس نامی بدبخت رات تنہائی دے اندر تلاش کردہ اپنے گھر پہنچیا جدو پہنچیا سی نالی سیدزادے نے کلاوے وچ ایک دوجے لے کے رو کے کیا میرے ویر ابراہیم انہیں پوچھا محمد کی گل کرنا چاہنے انہیں کہ انہیں مندر ویکھیا ہے ابا جی نانے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر نے نانا جی پوچھ رہے مسلم آپ آ گیا ہیں او کیوں نہیں آئے ابراہیم تے محمد کیوں نہیں آئے وہ کہہ رہے نانا جی میرے پیچھے بھی آ رہے ہیں تے اپنے آپ کو کلاوے وچ لے کے روندے نے پے چیخا ماردے نے پے جب وہ چیخ سنی اس حارس نامی بدبخت نے انہیں آخر گھر کون ہے بی بی نے کیا کوئی آن کو آن دا بچہ رو رہے ہیں اپنے گھر دے بچہ ہے ہی کوئی نہیں انہیں کہا نہیں کمرے میں آواز آ رہی جلدی نہ اٹھیا سیدزادے نے جا کے پہچان کے دونوں نے پکڑ کے کہنے تسی کون جے فرمایا مسلم عقیل دے پتر ہاں محمد ابراہیم ساڈا نام ہے سینہ تاڑ کی گفتگو کی تھی انہیں کہا میں مار دیا گا فرمایا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مار دا کوئی خوف نہیں موت دا خوف کسی قسم دا خوف نہیں اس بدبخت نے پکڑیا نہر فرات دے بار بھی ہوندے گھر دے بار بھی ہوندے دونوں دا سر تن تو جدا کرنے لگے وہ ہارس کرنے لگا محمد بول دینے اور ہارس بدبخت پہلے میرے ویر ابراہیم دا سر تن تو جدا کر نہ کری میرا کر اس واسطے میرے کو برداشت نہیں ہوئے گا اس بدبخت نے دونوں شہزادیاں شہید کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون ایک خبر امام عالی مقام تک پہنچی آپ نے اپنی بھتیجی حضرت سکینہ آپ دی بیٹی دے نام ہی سکینہ ہے آپ دی بھتیجی دے نام ہی سکینہ ہے سکینہ بنت مسلم بن عقیل ہے سکینہ بنت حسین ہے یہ دونوں شہزادیاں نے ایک مسلم بن عقیل دی شہزادی ہے ایک امام عالی مقام دی شہزادی ہے مسلم بن عقیل دی شہزادی نے کلابے وچ لے لیا متھا چومیا سر چومیا عرض کیتی چاچو جی آج اس طرح چوم رہے جے پیار کر رہے جس طرح یتیم نال کری دے کتے میں یتیم تے نہیں ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ آپ دی شہزادی رون لگ بھی چاچو جی میں یتیم تے نہیں ہو گئی اینا پیار یتیمہ نہ کری دے آپ دیکھا بھی چواسو نکل آئے آپ نے فرمایا پتر تو یتیم ہو گئی ہیں تیرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے شام شہادت نوش کر گیا ہے میری دھی جدو باپ دی یاد ستائے او دو سانوں آ کے مل نہیں سانا پیار کر لی باپ دا پیار ساڑے کل حاصل کر لی جدو ویران دی محبت کروائے او دو قاسم علی اکبر اور علی اصغر اور حضرت امام زین العابدین انہاں دے نال مل کے
اپنے بھائیوں کا پیار حاصل کرنی حضور دے غلاموں وہ شہزادی نے بھی کیا میرے اللہ اگر تیرا حکم سی اسی دل و جانو منن واسطے تیار ہاں میرے آقا حسین دو محرم الحرام کرب و بلا دی سرزمین گزر گئی 3 بھی گزر گیا 4 بھی گزر گیا 5 بھی گزر گیا 6 بھی گزر گئی جدو 7ویں محرم الحرام آئی پانی بند کر دیتا گیا انہیں آخیا سید نے قابو نہیں ہونا یہ پیاسیا رکھیا جائے انہیں ڈھال کیتا جائے پریشان کیتا جائے جدو پیاسا ہوئے گا مجبور ہو کے گرمی دا موسم ہے برداشت ایک دیہڑی نہیں ہو سکے گی مجبور ہو کے آپ بھی کہہ دے گا میں قبول کر لیا لیکن اس بات علم نے اسی کی محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے جب 8ویں محرم الحرام دا دن آیا 9ویں بھی گزر گئی 10ویں بھی گزر گئی سید راجہ نے پانی دا کوئی تقاضا نہیں کیتا حضرت عباس علمدار جنہاں نو ہر آج بھی قوم غازی کہہ رہی ہے میں کہا غازی دا مقام تھلے ہے شہید دا مقام اتے ہے حالے تانوں حضرت عباس دی شہادت تے یقین نہیں آیا آج بھی کہہ رہے جی غازی عباس وہ شہید ہوئے سن غازی نہیں سن شہید ہونے کے غازی ہوئے نے بولو نا یار شہید ہوئے نا کہ آج بھی قوم غازی عباس کہہ رہی ہے وہ شہادت تو ہٹا کے غازی تے لے کے آ گئی خدا دا خوف کرو آقا حسین دے ویر نے انہوں نے کرب و بلا دی سرزمین تے جام شہادت نوش کیتا ہے غازیوں نو کیا جانتا ہے جڑا مار کے تو زندہ واپس آ جائے انہوں نے جام شہادت نوش کیتا ہے اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جام شہادت نوش کرنے والا شہید ہوتا ہے غازی بولو غازی نہیں ہوتا وہ جام شہادت نوش کر کس طرح کیتا آپ نے جو بچیاں والے دیکھیا شدت پیاس نہ بلک رہے نے آپ نے مشکیدہ اٹھایا نہر فرات رخ فرمایا چلن لگے آقا حسین دی خدمت چادر ہوئے ویر میرے کڑو اینا بچے دی پیاس برداشت نہیں ہو رہی اجازت عطا فرماؤ میں نہر فرات تو پانی لے کے آواں آپ نے فرمایا میرے ویر عباس نہر فرات تے سخت پیرے نے عرض کی تھی میرے ویر میں علی دا پتر ہاں تارا ویر ہاں میرے اس بات میں فخر ہے مان ہے جتنا عباس رخ کرے گا مولی تے گاجر طرح کٹ کے نہر فرات تے پہنچے گا میرے یقین کامل ہے آپ نے فرمایا مجھے اجازت عطا فرماؤ میں خود پہنچاں گا آقا حسین نے اجازت دین تو پہلے فرمایا میرا ویر تو میرا علمدار ہے تو چندہ اٹھاؤن والا ہے میرے ویر تو میرا جان نشین ہے اس واسطے میں اجازت دینے واسطے دل نہیں کرتا لیکن تیرا اصرار ہے جا چلا جا تاکہ لوگوں نے پتہ چل جائے سید جا کے پانی نہر فرات سے پہنچ کبھی پانی نہیں پیتا اس واسطے کہ پیاس والی بات کوئی نہیں وہ تمامی حجت واسطے گئے سن سید ہے آپ نے مشکیدہ پکڑیا چیلتے سارے یزید نو واسطے جہنم کر کے نہر فرات سے پہنچے چلو پھر کے ہے ارادہ کیتا انہوں نے کہا نا سکینہ شدت پیاس وچ ہوئے علی اصغر شدت پیاس وچ ہوئے سواری گھوڑے نو کیا پانی پی انہوں نے کہا نہیں سید آدھے پانی نہیں پینا سید پانی نہ پین تے سواریاں کتوں پی سکدیاں نے حضور دے غلام نہ سواری نے پانی پیتا ہے نہ سید آدھے نے پانی پیتا ہے مشکیلہ پانی والا بھر کے سید نے پوری جورت و بہادری دے نال جدو اتھو نکلے نے یزیدیہ اعلان کیتا اوے یزیدیو یک بارگی دے نال حملہ کر دیو اگر اے پانی خیمے تک پہنچ گیا تو انہوں سب نو واسلے جہنم کیتا جائے گا اے سجدہ نے کوئی نہیں باز ہونا اے سب نو مار دیں گے حضور دے غلاموں یک بارگی نال 4 پھر حملے شروع ہو گئے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرا ویر کس طرح ان مولی تے گاجر طرح کٹتا آ رہے ہیں لیکن ایک ظالم نے پار کیتا تلوار دا آپ دا سجا بازو کٹیا آپ نے دوسرے بازو دے مشکیدہ پا کے کھپے ہاتھ نہ تلوار پکڑی ہے ایک کو بازو نہ سید زادہ لڑائی کرتا جدو میدان عمل دل پہنچیا ہے یک بارگی نہ دوسرے دردی
حضرت امام حسن مجتبی دی تلوار آکھے پکڑی سیدزادہ بن ٹھل کے جدو اپنے خیمے وچوں نکلیا اینج کر کے سامنے آنکھ وچ ہاتھ پا کے فرمایا یزیدیو حل من مبارزن ہے کوئی مقابلے چون والا؟ کوئی سامنے نہیں آیا، کوئی سامنے نہیں آیا۔ 3 دن دے پیاسے سید، لیکن آواز دے اندر ذرا بھی لچک نہیں آئی، گفتگو کدے بھی دھیمی نہیں ہوئی۔ سید جدو بھی بولیا ڈنکے دی چھوٹ دے بولیا، ڈنکے دی چھوٹ دے بول کے فرمایا او یزیدیو میرا نام قاسم ہے، حسن مجتبی دا پتراں، آؤ سامنا ہو سکتا تھی آؤ، لیکن اتنے بزدل یزیدی سن، ہزاروں دی تعداد دے اندر صبح و شام کھان تے پین والے، عرائش و آرام دی سہولیات وچ رہن والے، اے باوجود سید آمنا سامنا نہیں کر سکے، یک بار کتنا حملہ کر کے سید زادے نو شہید کر دیتا۔ آواز آئی حسین اپنے بھتیجے قاسم نو اٹھا کے لے جاؤ، اور غلط بات ہے قاسم دی مہندی سجائی گئی، نہ میرے ویر مہندیاں دا وقت نہیں سی، اور سجدیاں دا وقت سی۔ سید نے مدینہ طیبہ دے اندر مہندی نہیں سجائی، مکہ مکرمہ دے اندر مہندی نہیں سجائی، اور پانی پین نہیں سی، بدبختہ تو مہندی سجاؤں یہ گلہ کر رہے ہیں۔ اس مقام تے مہندی سجائی جانی تھی؟ نا ایسا کوئی معاملہ نہیں، کسے موت پر روایت نہیں کہ آپ دی مہندی سجائے گی، نہ اپنے جامع شہادت نوش کیتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میں نبی دے ایک نواز سے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین جنہاں نے اپنے سامنے ساری لاشاں اٹھا کے اپنے خیمہ تک لے گئے، اوہ پتہ لایا علی اکبرہ گرد کر دے ابو جی میں نے اجازت دے دو، سارا زمانہ کہے گا بھتیجے بھی شہید کروا لے، بھانجے بھی شہید کروا لے، ویر بھی شہید کروا لے، پتر بچا کے واپس لے آیا، قیامت تک لوگ تانے دیندے رہیں گے ابو جی میں نے اجازت دے دو۔ 18 سال دی چڑھدی جوانی، خوبصورت حسن و جمال دا پے کر ہم شکل مصطفیٰ جدو بن سر کے اپنے بابا دی اجازت دینار خیمے وچوں باہر نکلیا، اکھاں وچ اکھ پائیاں کوئی یزیدی ویکھن واسطے تیاری نگاہاں چکا لیاں، سیدزادے سامنے سارے مرحوب ہو گئے۔ آپ نے کہا او بدبختو پانی بند کرن تو بعد کمزور کرن دیاں نگتاں لے کے بہن والے ہو، او میرے مد مقابل ہے تے کوئی آؤ، 1000 نہیں آؤندا جائے گا، علی اکبر 1000 واسطے تنہا کافی ہے، میرے باپ دی جوان مردی ول ویکھو، میرے دادا دی جوان مردی ول ویکھو، جنہیں خیبر دے دروازے نو اکو ہاتھ نال پکڑ کے سامنے کھڑا کر لیا دی، میں اس دادے دا پوترا جے، آؤ میرے مقابلے وچ کوئی آن والا تے آؤ۔ حضرت امام علی اکبر نے بار بار لڑکایا لیکن کوئی بھی یزیدی سامنے نہیں آیا۔ علی اکبر نے اپنی سواری ایڑی ماری، یزیدیاں دی صفا چیر دے کئیاں نو واسطے جہنم کیتا، آخر آواز آئی او یزیدیو کوفیو 4 چفیروں وار کر دیو، تلواراں دے وار چل جان، نیزاں دے وار چل جان، تیراں دی بارش ہو جائے، قائد عباس نو حضرت علی اکبر نو واپس نہیں جانا چاہیے، حضور دے غلاموں تلواراں دے وار چلنے شروع ہو گئے، نیزے چلنے شروع ہو گئے، تیراں دی بارشاں ہون لگ پیاں، آخر سیدزادہ زمین تے تشریف لے کے آئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آواز آئی حسین پتر نو لے جاؤ، پھر آپ گئے، شہزادہ نے چکیا ہے، بڑھا باپ 18 سال دے پتر جوان دا لاشا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں، بڑا جگرہ ہے سید کا، بہت جگرہ ہے، اٹھایا سیدزادے دے پیر زمین تے لگ دے آ رہے ہیں، چھاتی دے نال چھاتی لا کے پتر نو لے کے خیمے پہنچیا، اللہ اکبر کبیران، سیدہ زینب سلام اللہ سامنے اپنے شہزادے اپنے بھتیجے دا لاشا دیکھن تو بعد آپ نے جی گل کہی سینے تے ہاتھ رکھ کے سنن والی، آپ نے فرمایا وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، وفادار بھتیجیا بولتے صحیح، میں چملا دل پر زنجیر تیری، مینو اپنے پتھر نہیں یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری، وفادار بھتیجیا بولتے صحیح،
شملہ زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری آقا حسین نے خیمے میں لیا کے فرمایا انہاں دی قبر کھودی جائے دفن کیتا جائے نبی کریم علیہ السلام دے غلام آخر کار ساری دی شہادت دوبار وقت دی قلت پیش نظر میرے امام دی شہادت تذکرہ کر دیا آقا حسین تیاری فرما کے کربلا دے میدان تیار ہو کے جان لگے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ نے بلایا پتر شہزادہ زین العابدین بستر عدالت تے لیٹے نے بخار تیز ہو رہے ہیں لڑکھڑوں دے حاضر ہوئے ابو جی مینوں بھی نانا مصطفیٰ دے دین تو قربان ہونے اجازت دیتی جائے فرما نا پتر تینوں اجازت نہیں تیرے بچوں سیدہ دی نسل چلے گی تیرے بچوں سیدہ دی نسل چلے گی ادھر میرے ویر حسن کا شہزادہ حسن مسنم مدینہ طیبہ دی سرزمین تے ہے ادھر پتر تو ہوے گا قیامت تک حسنی حسینی سیدہ دا اے سلسلہ نسل جاری و ساری رہے گا پتر تیروں نال جان دی اجازت ہے ایتھے آن تک اجازت ہے لیکن سارے واقعے دیکھ واپس جائیں میرے پتر انہاں ظالماں نے پوری کوشش کی تھی کہ حضرت امام زین العابدین کو شہید کر دیتا جائے کیڑی کمزوری سی کیڑیاں فوجاں سن کہ نہیں شہید کر سکے کیوں کرتے اس واسطے کہ رب نو انہاں دی شہادت منظور نہیں سی سیدہ دی نسل دا آغاز ہونا سی اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا حسین تیاری فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ نے بلایا فرما میری بہن زینب آج میرا امتحان مکمل ہویا میری بہن تیرے امتحان دا آغاز ہو رہا ہے میری بہن بڑیاں مشکلیں آن گیاں یزید دی درباری پیش بھی کیتا جائے گا ابن زیاد دیاں گلاں بھی سننیاں پین گیاں شمر تے خالد بکواسات بھی کنا نال سننے پین گئے یہ سارے معاملات میری بہن سامنے آن گے پر زینب علی دی دھی ہے نبی دی دوتری ہے اس واسطے پریشانی ہونا میرے ول ویکھ ساریاں پریشانیاں سارے دکھ میں برداشت کیتے نے زبان تے کوئی وائلا نہیں ہویا زبان تے چیخو پکار نہیں ہوئی سید دادی پریشان بھی نہ ہوئی کسی دی گل سن کے پریشان نہ ہوئی سید دادی جا آئی تیرا دھیان ہونا چاہیے بقیہ افراد تے جدو آپ سواری دے سوار ہوئے اپنے خیمے وچوں نکلے باہر جا کے سواری کھڑی ہوگی آپ بار بار اصرار کرن سواری نوں چلن دا لیکن سواری نہیں چل رہی آپ نے تھلے زمین تے اینج کر کے دیکھیا سیدہ سلام اللہ سکینہ سلام اللہ 7 سال دی عمر ہے اپنے بابا حضور دی سواری دے قدماں نوں پکڑ کے سواری نہیں چل رہی قدماں نوں پکڑ کے بیٹھیاں نے آپ نے فرمایا سیدہ سکینہ قدماں نوں پکڑ کے کیوں بیٹھ گئی ہیں عرض کیتی بابا جی ساری ٹر گئے تسی بھی جا رہے جے تسی بھی جاؤ گے تو میں ابو کنوں کہہ کے پکاراں گی تیاں والے ہو تیاں نو باپا نال بڑی محبت ہوندی ہے تیاں نو بڑی محبت ہوندی ہے ماں پیو نال بڑا پیار ہوندا ہے بڑی محبت ہوندی ہے ہر چیز برداشت کر لیندیاں نے لیکن اپنے والدین دی تکلیف برداشت نہیں کر سکدیاں اودوں دھی نے دونوں پیراں نو پکڑیا اور امام عالی مقام تھلے اترے دھی نو سینے دے نال لا کے چوم کے فرمایا میری دھی حسین دے امتحان وچ ہائے اللہ ہو میری دھی واپس چلی جا جدو میری یاد کر پایا تے ویر دا دیدار کر لی جدو میری شفقت چاہیے تے اپنی سیدہ زینب سلام اللہ پھوپھو نال محبت کر لی اس واسطے میں جان دی اجازت دیتی جائے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سیدہ سکینہ سلام اللہ نال پیار کیتا میرے امام اپنی سواری نے سوار ہو کے پھر میدان کربلا دے اندر کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا دیدیو کوفیو میں حسین آیا مینوں پہچانو او حسین جدے تے درود پڑھے بغیر تاری نماز نہیں ہوندی حسین آیا ہے سبحان اللہ جدے تے درود شریف پڑھے بغیر تاری نماز مکمل نہیں ہوندی او حسین آیا ہے مینوں پہچانو مہر نبوت کھیلن والا حسین آیا ہے شہزادی کونین دا لخت جگر حسین آیا ہے علی المرتضیٰ تہاڈے پیر دا پتر آیا ہے تہاڈے پیر دا شہزادہ آیا ہے مدینہ رسول دا گدی نشین امام حسین آیا ہے انہاں کیا حسین گلاں دا وقت نہیں ایک کوئی گل ہے
یا یزید وقت حاکم تسلیم کر لو یا مرن واسطے تیار ہو جاؤ. آپ نے فرمایا تمام حجت کر رہا سا تمام حجت کر رہا سا پتر نو اس واسطے لے کے آیا سا شہزادی علی اصغر نو اس واسطے لے کے آیا سا تاکہ تسی یہ نہ کہہ سکو کہ چھوٹے واسطے پانی منگدے دے دینا سی. ظالمو تسی میرے پتر شہزادے علی اصغر نو بھی اپنے سامنے نگاہ مارے انہوں نے بھی شہید کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ شہزادہ بھی شہید ہو گئی ہے. ان میں اپنے آپ لے کے تالے پڑھا گیا دیکھو مجھے پہچانو میں کون ہاں. جاؤ علی اصغر دا خون معاف کر دیا گا علی اکبر دا خون معاف کر دیا گا قاسم عباس دا خون معاف کر دیا گا عثمان ابو بکر عمر دا خون معاف کر دیا گا. جاؤ آج میں نان مصطفیٰ دی امت ہونے دے باوجود میں تانوں فری ہینڈ دے رہی ہوں. آج بھی مان لو جہنم دی آگ تو بچ جاؤ جنت وچ حسین نال لے کے جائے گا. لیکن بدبختہ دے دلوں میں ذرا برابر کے سری ہویا. میرے آقا حسین نے بار بار سمجھایا کوئی سمجھ نہ آئی. آخرکار اولن آئے ہوئے آواز آ رہی حسین دو جملے نے یا یزید نو حاکم وقت تسلیم کر لو یا مرن واسطے تیار ہو جاؤ. آقا حسین نے انہوں دی گفتگو سن تو بعد فیصلہ کیتا تمام حجت مکمل ہویا. آپ نے اپنی سواری نے ایڑی ماری کرب و بلا دی سرنمی تے پہنچ گئے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں جب آمنا سامنا ہویا آمنا سامنا بڑھاپا بھی اپنی جگہ تھکاوٹاں بھی اپنی جگہ دکھ بھی اپنی جگہ. پھر سید دادا للکار دا بیان یزیدیو صبح شام کھا کے سیدہ دے نال مقابلہ کروانے اور دے قریب آ کے سید نال تن تنہا ایک ایک لڑتے رہو قیامت آ جائے گی پر سید تانوں خالی نہیں جان دے گا. سید تانوں سب نو واسطے جہنم کرے گا. لیکن انہوں نے کوئی پروگرام بنایا بھی یک بار کی دن حملہ کیتا جائے سجو کھلو تلواراں دے جناب والا وار چلنا شروع ہو گئے نیزے چلنے شروع ہو گئے تیرہ دی بارش ہونا شروع ہوگی. آپ دے جسم پاک چھلنی ہویا. آپ سواری تھلے تشریف لے کے آئے جدو آپ زخمی حالت دے اندر سن فرمایا شبر رک جا بے کڑی نماز دا وقت ہے. انہاں کیا حسین ظہر دی نماز دا وقت ہے. آپ نے فرمایا رک جا حسین نو آخری نماز ادا کر لین دی. میرے آقا حسین نے آخری نماز حالت زخمی کرب و بلا دی سرزمین تے آخری سجدہ دیتا. فرمایا کربلا دی زمین تو وہ زمین ہے میرے جوان پتر نے اذانہ پڑھیاں نے میں امام تا کروائیاں نے جا کرب و بلا دی سرزمین قیامت تک سید تنو آباد کر کے جا رہے نے. قیامت تک لوگ تنو بیکھن واسطے بے تاب دے پریشان ہوں گے کسی کرب و بلا پہنچنا ہے. جا قیامت تک اذانہ بھی گونجیا رہن گیاں جماعتاں بھی ہوندیاں رہن گیاں. سید دادی نے پودا لگا دیتا ہے. آپ نے سر سجدے وچ رکھیا اس بدبخت نے تلوار دا وار کر کے آپ نے جام شہادت دا نوش پلا دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ دا سر مبارک نے دیتے رکھ کے پورے کرب و بلا دے میدان دے اندر گھمایا گیا پھیریا گیا اور جشن منائے گئے. شراباں چل رہی نے باقی معاملات دنیا شریعت تو ہٹ کے سارے نظام کھلے عام کر دیتا گیا. دوستان محترم سیدزادے نے آج دے دن دین دی خاطر دین دی سربلندی واسطے سب کچھ قربان کیتا. اور بدبخت نے سوچا سی شاید یزید ایک پروگرام سی حسین مٹ جائے گا لیکن اللہ کا پروگرام ہے حسین زندہ رہے گا. اس واسطے محمد جوہر رحمت اللہ علیہ فرما گئے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک میں نے تانوں سب نو کربلا دے واقعہ سنن تو بعد سچے دل دے نال اپنے نبی دی آل دا خادم بنا کے رکھے. زندہ رہیے تے اہل بیت اتحاد دی محبت دے اندر دنیا تو ٹوٹ جائیے تے شان اہل بیت بیان کر دے سن دے اور محبت اہل بیت لے کے جائیے. یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ.